ہوں کبھی کبھی ہمارے دماغ پر کسی کے کھو جانے کا اتنا ڈر غالب آ جاتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کو کرنے کا ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہمارا محبوب ہمیں اچھی طرح جانتا ہے تو وہ درگزر کر جاتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے حد سے زیادہ حساس ہے۔ لیکن جو ہمیں اچھی طرح نہیں جانتا وہ ہمیں ذہنی مریض سمجھ کر یا ہماری شدت سے ڈھک کر ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔ ہم اتنے زیادہ حساس اور ڈرپوک کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، کانفیڈنس کی کمی۔ ہمیں لگتا ہے جو لڑکی یا لڑکا ہمیں مل گیا ہے، اگر یہ چھوڑ کر چلا گیا تو ہمیں کوئی اور آسانی سے نہیں ملے گا یا ملے گی۔ نمبر دو، احساس کمتری کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کمی کا ہونا جس کی وجہ سے ہمیں بار بار ٹھکرایا جاتا ہے یا ہمارا مذاق بنایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جو ہمیں پناتا ہے، ہمیں لگتا ہے اگر یہ کھو گیا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے ہم زیادہ حساس اور ڈرپوک بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ڈرتے ہیں جو ہمیں اپنا لیتا ہے، اس کی ذرا سی بات ہمیں اتنی توڑ دیتی ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں اور اس ڈر میں کوئی نہ کوئی بیوقوفی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ڈر سچ ثابت ہوتا ہے، ہمارا محبوب ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، جو جتنا حساس ہوتا ہے وہ اتنا ہی دل کا صاف بھی ہوتا ہے۔ اس پر ہر رویہ جذبہ اثر کرتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کا درگزر کیا جائے، ساری زندگی آپ کے وفادار رہتے ہیں، مرد ہو جاتے ہیں، بے وفائی نہیں کر پاتے۔ کانفیڈنس کی کمی اور احساس کمتری کو دور صرف سچی محبت کر سکتی ہے، اور وہ آج کل کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ سچی محبت میں ہی سمجھوتا کرنے کا ظرف ہوتا ہے، ورنہ آج کے دور میں لوگ سمجھوتا کر کے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی بجائے توڑنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے جلی ہوئی روٹی۔ ایک رات کھانے کے بعد میری والدہ نے سالن اور جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھ دی۔ میرے والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ غصے کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ آج اسکول میں میرا دن کیسا گزرا۔ مجھے یاد نہیں میں نے کیا جواب دیا، لیکن اسی دوران میری والدہ نے روٹی جل جانے کی معذرت کی۔ میری والدہ نے کوئی بات نہیں کی میرے والد نے کوئی بات نہیں کی لیکن مجھے تو یہ روٹی کھا کر مزہ آیا۔ اس رات جب میں اپنے والد کو شب بخیر کہ اپنے کمرے میں گیا تو ان سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا کہ واقعی آپ کو جلی ہوئی روٹی کھا کر مزہ آیا۔ انہوں نے پیار سے جواب دیا، بیٹا کہ جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بدظانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتی ہے۔ میرے بچے کی دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا اور رشتوں کا بخوبی نبھانا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہی تعلقات میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاؤں کی کوئی گنجائش نہیں۔ مرد کی خوبصورتی اور اس کے دلچسپ و عجیب سٹوری۔ اگلا ٹاپک یہ ہے، میں بیگم کے پاس بیٹھا تھا اور اس نے کہا میں بلال عباس کا ڈرامہ دیکھ کر آتی ہوں، مجھے وہ بہت۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اٹھا اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگا، میں تو اس جیسا نہیں ہوں۔ خیر، جب بیگم ڈرامہ دیکھ کر چکی تو میرے پاس آئی۔ میں نے پوچھا بلال عباس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ تو اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور شرارت کرتے ہوئے بولی، وہ اپنی بیوی کی بات اس کے کہنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے، اس کے چھوٹے بڑے کام کی تعریف کرتا ہے، جب وہ بیمار ہوتی ہے تو پانی کی پٹیاں رکھتا ہے، سر پر اتنی کیئر کرتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، جو کبھی مجھے بات کرنے سے کبھی نہیں آئی۔ میں رات بلال عباس کے بارے میں سوچتا رہا اور آفس آتے ہی بیوی کے پاس گیا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے بال کی لٹ ہٹائی اور مسکراتے ہوئے مجھ سے حال وغیرہ پوچھنے لگی اور پانی کا گلاس مجھے دیا۔ اس کے بعد رات کے کھانے کے بعد میں اسے باہر لے گیا۔ آج پہلی بار پتہ چلا کہ اسے آئس کریم بہت پسند ہے۔ میں اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنائے، وہ اسے پسند تھے، جو مجھے آج پتہ چلا۔ وہ انتہا کی خوش تھی۔ وہ دن گیا اور آج کا دن میری بیوی نے بلال عباس کا ڈرامہ تک دیکھنا چھوڑ دیا۔
عورت صرف مرد کی خوبصورتی اور دولت